پروگرام کے دوسرے سے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملک کی کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور پروگرام کا دوسرا حصہ ہے, اس میں بھی بات ہوگی مسائل کے حوالے سے, لیکن معاشی مسائل کا جیسے تذکرہ ہوا تو یہ جو معاشی ہب جس کو ماضی میں سمجھا جاتا تھا شہر کراچی کو, اس کے حوالے سے بات ہوگی. ابھی کچھ دیر پہلے اس کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا, اور اس پہ جو ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. تو مزید اس کے اوپر بات کریں گے. معزز مہمانوں کا جو پینل ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تشریف لا چکا ہے, ان کو پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں ہمارے طلا بیگ صاحب, سماجی کارکن ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ طلا بیگ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے جو معزز مہمان ہیں سید شہزاد رضا صاحب, سماجی کارکن ہیں, ہمارے پروگرام میں آپ نے دیکھتے ہیں. دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. طلا صاحب, کچھ دیر پہلے جو موضوع گفتگو تھا یقیناً لہجوں میں فرق تھا, تلخی بہت زیادہ تھی, لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی پیغامات موصول ہو رہے ہیں اس میں یہی موضوع زیر بحث بھی ہے. لوگ چاہتے بھی ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے, اور یہ شاید ان کے دل کی آواز بھی ہے. جو کچھ اس شہر کے ساتھ ہوتا رہا ماضی میں اس کا ہم تذکرہ کرتے رہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یہ کس طرف لے کر جا رہی ہے ہمیں, اور کیا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات ہو, کیونکہ آپ خود وہاں سے اپنے گھر سے یہاں تک اسٹوڈیو پہنچنا یا ہمارے لیے گھر سے دفتر تک پہنچنا یہ بہت مشکل کام بن چکا ہے. میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی دیکھیں یاسر بھائی, پہلے تو میں اگر کراچی کے موجودہ محرکات کے اوپر بات کر لوں کہ کراچی تقریباً 70% اس وقت کھودا ہوا ہے. جی اچھا, یہ سمجھ نہیں آ رہا کام کروا کون رہا ہے. جی پہلی چیز تو یہ, اور یا تو پھر یہ الیکشن کے قریب آنے کی ایک کڑی ہے کہ الیکشن قریب آتے تو حکومتیں تیز ہو جاتی ہیں, کام کرانا دکھاتی ہے, لیکن ایک متبادل بنایا جاتا ہے. اب آپ یقین کریں یونیورسٹی روڈ جو ایک اچھی بڑی روڈ ہے اس کا یہ حال ہے کہ وہ اتنی سی گلی کر دی جس میں سے ایک گاڑی جا رہی ہے, اور آپ یقین کریں وہی آپ کی بات ہے کہ اسٹوڈیو آنا اتنا مشکل ہو گیا. تو میں یہ حیران ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی ایمرجنسی ہے, کسی کے کوئی حادثہ ہو گیا کسی گھر میں, تو وہ کس طرح بیچارہ کہ ہسپتال تک پہنچے گا. تو یہ جو صورتحال اس وقت جو یہ سامنے جو منظر عام پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اس کو دیکھ کے بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہیں. اور سونے پہ جو آ گئی یہ پھر جو کرکٹ میچ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ روڈ ہی بند ہو گئی, یہ آپ کی کارساز والی روڈ بند کر دی ہے, اس کے علاوہ اسٹیڈیم روڈ بند کی ہوئی ہے. تو آپ اتنا ٹریفک ہے کہ اگر صبح کوئی ایک متوسط طبقے کا بندہ آفس جا رہا ہے تو میرے خیال سے 11 بجے سے پہلے وہ آفس تو پہنچے گا نہیں. اس کے علاوہ پھر باس کی ٹینشن ہے, اور پھر گھر میں آنا, تو لٹرلی وہ جتنا ٹینس بندہ ہوگا نا اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ہم تو لوگوں سے رابطے میں ہیں کہ کس حالات میں, پھر تنخواہیں نہیں تو اللہ معاف کرے ایسا لگ رہا ہے کہ کالے پانی کے اندر رہ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے, بہت بری صورتحال ہے. جوہر اقبال جو ہے گلشن اقبال کھودا ہوا ہے, گلستان جوہر کھودا ہوا ہے, پی سیریز کھودا ہوا ہے, پھر اس کے علاوہ جو اندر کے علاقے وہ بھی کھودے ہوئے ہیں. چلو باہر تو کام ہو رہا ہے, اس کے اندر علاقے کے اندر بھی کام ہو رہا ہے, چلو ٹھیک ہے آپ کام کرا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ کا کوئی کوارڈینیشن ہوتا ہے. مطلب آپ ایک علاقے میں کام کرا رہے ہیں, پھر آپ دوسرے میں بھی کام کرا رہے ہیں, تیسرے میں بھی کام کرا رہے ہیں, ایک ساتھ آج یہ ساری چیزیں ساتھ یاد آ گئی. جب یہ 4 سال سے لوگ چیخ رہے تھے کہ یار یہاں مسئلہ ہے, نالے نہیں بن رہے, برساتی نالے نہیں ہے, روڈیں نہیں, تب یہ یاد نہیں ہے. بھائی آپ کوارڈینیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کیا معاملات ہیں, کس طرح معاملات ہیں. پھر اب آپ یہ کرکٹ میچ میں عوام نہیں آ رہی تو بولے لوگوں کو ہم فری میں بلائیں گے, فری میچ دکھائیں گے. مقصد کہنا ہے کہ کون آئے گا ان حالاتوں میں میچ دیکھنے کے لیے بھی. مطلب جس طرح کی آپ نے پابندیاں اور جس طرح آپ نے ایک مشکل حالات میں لوگوں کو, مطلب بائک پارکنگ کہاں پہ ہے, پھر کہاں جانا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. ان کو صورتحال کو بہتر کرنا پڑے گا. اتنی بیڈ ہمارا فیس ہم دیکھ رہے ہیں نا کراچی کو, ہم نے کبھی اتنے بدتر حالات میں نہیں دیکھا. بڑا افسوس ہو رہا ہے دیکھ کے, بہت زیادہ دکھ کا اظہار میں خود کر رہا ہوں کہ یار یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. مطلب ہم چلو ٹھیک ہے 2 سالہ 3 سالہ پروجیکٹ ہے, میں بیانات سنتا ہوں ان کے وزیروں کے کہ یار یہ 2-4 سال بعد بڑا اچھا ہو جائے گا, لیکن ابھی یہ 2-4 سال اذیت کے گزریں گے. اس اذیت کا ازالہ کون کرے گا, کتنی جانیں جا رہی ہے, کتنے لوگوں کے انتقال ہو رہے ہیں. اسی ایمرجنسی کی جو مسئلہ ہوتا ہے جب ایمبولینس کو ہاسپٹل کا ٹریفک نہیں ملے گا, ایمبولینس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. بالکل تو نہیں ہے, آپ نے بالکل ایسا بھی نہیں ہے, تذکرہ کر دیا ہے, وہ تو نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ ہم اس کا تخمینہ لگا سکیں کہ کتنے لوگ جو ہیں روز اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں ان رش میں, ٹریفک جیمز میں پھنسنے کے باعث. اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور یہ کوارڈینیشن کی آپ نے بات کی, الحمدللہ کسی بھی ادارے کے اندر کوئی کوارڈینیشن نام کی چیز پائی ہی نہیں جاتی. ابھی مثال یہ ہے کہ یہ جو شہر کا علاقہ بہادر آباد ہے جس میں آپ دیکھیں گلیوں کے اندر یہ کھدائی کا کام شروع ہوا, تو یہ جب سے کھدائی کا کام شروع ہوا کس نے کیا نہیں معلوم, کیا ہوا, لیکن اس وقت گلیوں کی اور چھوٹی چھوٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں
کہ نکڑ جو بنے ہوئے ان کی جو حالت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ تہس نہس ہے، اور دور دور تک الحمدللہ کوئی امکانات نہیں ہے کہ یہ سڑک دوبارہ تعمیر ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت کیوں کھودے جا رہے ہیں، اور جس وقت جب پورے شہر کی مرکزی شاہراہیں جو پہلے سمجھی جاتی تھیں الحمدللہ وہ بھی اب تباہ ہو چکی ہیں، لیکن وہ بھی اب جب اس کے اوپر مزید کھدائی ہو رہی ہے تو یہ جو گلیاں چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوئے ہیں جن کو آپ ڈائیورژنز کہتے ہیں، جو خود یہاں پر تو خود ساختہ ہیں، باہر تو یہ بنائے جاتے ہیں، تو وہ بھی اب بالکل تہس نہس ہو چکے ہیں. تو اب الحمدللہ آپ جس طرف نظر دوڑائیں گے آپ کو چیزیں تہس نہس ہی نظر آئیں گے، اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا گیا. جی شہزاد صاحب اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیں گے؟ اس کے اوپر مزید کچھ کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ بات ہے جو یہ دوران بریک بھی زیر بحث آئی، اور جتنے پیغامات بریک میں بھی موصول ہوتے ہیں لوگ اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. فرمائیے. یاسر اس پہ تو ہم جو ہے پروگرام کر چکے ہیں، جی وہ جی بولتا جی ہوں جی کہ یہ وہ سلسلہ ہے جتنی بات کر لیں ختم نہیں ہونا. بالکل. اور افسوس یہ ہے کہ ہم چلا لیں، شور کر لیں، بولیں، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. بالکل افسوس کا مقام ہے. اور جیسا طلحہ نے بتایا، یاسر آپ کے سامنے ہیں، تمام سمجھ نہیں آ رہا ہے کام کر کون رہا ہے. جی ٹھیکیداروں سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں پتہ، اور تمام جو ہے چھوٹے بڑے شہر کے جو ایریے ہیں سب کھودے ہوئے، مین شہروں سے لے کر چلو. یہ تو انہوں نے جو ہے سندھ گورنمنٹ نے جو بس سروس کی وجہ سے کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں اتنی بڑی شاہراہ جو ہے آپ نے بند کری ہے، اس کے لیے نعم و بدل کچھ بھی نہیں چھوڑا آپ نے. جی ایسا ہی. اور پھر کرکٹ میچ کے لیے ہم نے سالوں انتظار کرا، لیکن اب کراچی والے جو ہے اذیت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہاں میچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی دیکھنے تو جاتا نہیں ہے. اتنی ٹینشن ہے، اتنی پریشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد یار کون جو ہے کئی کلومیٹر جو ہے پیدل چل کے 10 کلومیٹر پارکنگ میں لگائے، پھر پیدل چل کے جائے، اور اتنی چیکنگ، اتنی چیزیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جو ہے ہم جو ہے اسلحے کی کوئی نمائش کر رہے ہیں، میچ نہیں کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک ہے، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس قسم کے وہ ہے. بہرحال جی سیکیورٹی ضروری ہے، لیکن جو انتظامات ہیں وہ آپ کے سامنے. اور دوسرا یہ کہ جو شہر کی صورتحال ہے وہ اس قابل قطعی نہیں ہے کہ یہاں پہ مزید کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کوئی میچز یا اس طرح کے جو ہے ایونٹ جو ہے وہ کروائے جائیں. بہرحال جی اب طلب بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اگر یہ ہو جائیں گے وقت پہ تو شاید مسائل حل ہو جائیں گے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ آپ کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے ایسا کچھ ہو؟ دیکھیں بات دراصل یہ، میں کراچی کے عوام کو بھی بتانا چاہوں گا، بلدیاتی انتخابات سے مسئلے کا حل نہیں ہے. جی کراچی کو ایک بہت بڑا قومی بجٹ چاہیے، جی جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو اس کو اگر آپ نے اس کراچی شہر کو ڈیولپ کرنا ہے تو قومی بجٹ لگانا پڑے گا اس کے اوپر. اور جو کہ میں سمجھتا ہوں بلدیاتی نمائندوں کے پاس ٹرانسفر ہی نہیں ہوتا. بلدیاتی نمائندوں کا میرے خیال سے ایک یوتھی چیئرمین کا، ایک ڈی ایم سی اب تو ٹاؤن بنا دیے ہیں، اب ڈی ایم سی بھی نہیں چل، میرے خیال سے وہ دکھیں گے ٹاؤن جو بنائے ہیں. اتنا بجٹ نہیں ہے، صرف اور ترمیم جس چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک اچھی چیز کی ہے کہ ٹیکس کلیکشن دے دی ہے پراپرٹی کی، لیکن وہ میرے خیال سے اس میں بھی اتنی کرپشن، اتنی بندر باٹ ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی چیک اینڈ بیلنس وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ، کراچی کی کوئی انجینئرنگ نہیں ہے. اگر آپ کراچی کی ڈاکٹرائن یا انجینئرنگ کے اوپر بات کریں تو آپ یہ مجھے بتائیں، جو میٹرو لائن بنائی ہے یا دوسری جتنی بھی لائنیں بنا رہے ہیں، آپ روڈوں کا ایک سائز ہوتا ہے، آپ اس سائز کے اوپر آپ روڈ بنا رہے ہیں تو یہاں پہلے ہی ہمارے پاس ٹریفک جیم رہتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بے تحاشا وہ ٹریفک ہے جس کا کوئی میرے خیال سے اگر ہم ٹریفک بک پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ اس کے لائسنس بھی نہیں ہوتے. اس طرح سے چنچیز چل رہے ہیں، مطلب یعنی کہ ایک بائک کو جو ہے موڈیفائی کر کے آپ نے چلانا شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ جو خود چلا رہا ہے اس کا لائسنس موجود نہیں ہے. ٹریفک پولیس جو یہاں موجود ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ کام ان کا ہے بھی کیا. میرے خیال سے تو میں نے کبھی ان کو ٹریفک پولیس کو، اگر ٹریفک پولیس جیسے بولتے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی کام میرے خیال سے کیا نہیں ہے لاہور کے اندر. اور اگر ہم یہاں سے موازنہ ہی کر لیں ٹریفک پولیس کا تو ان کو اپنا کام بخوبی لاہور والوں کو پتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹریفک پولیس میرے خیال سے صرف بیٹھے ہوئے گپے لڑا رہے ہیں. بہت زیادہ کوئی بہت بڑی کوئی شارہ ہوگی تو اس پہ سگنل کو ڈائیورٹ کر لیں گے، سگنل روک لیں گے، مگر اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اور کراچی شہر میں ایک روٹین بن گئی کہ کوئی سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا. اس کی وجہ یہ کہ ٹریفک پولیس اپنے کام پہ عمل درآمد نہیں کروا پاتی، صرف اور صرف بائکوں والوں سے 100-200 روپے لے کے چھوڑ دیے. معذرت کے ساتھ برا لگتا ہے پولیس کو کہ یہ تنقید کرتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے کراچی کی جو یہ کام ہو رہا ہے. تو اس چیزوں کو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ جو ہے نا میرے خیال سے بیانات اور ان چیزوں سے نکل کے اس چیز کے اوپر تھوڑا ترجیح دے، کراچی کو دیکھے کہ کراچی کا حال کیا ہے. لوگوں میں نے اگر آپ باہر کے ممالک کو دیکھیں گے تو انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم ہے، انڈر گراؤنڈ بسز سسٹم ہے، بڑی ڈیولپڈ ہے. یہاں کا ہمارے پاس ڈاکٹرائن نہیں ہے، ہمارے پاس انجینئرنگ اچھی نہیں ہے. انجینئر میرے خیال سے اس طرح قابل نہیں ہے کہ
ان کو اچھے سے اچھا بنایا جائے. اب آپ یونیورسٹی روڈ پہ جو یہ بس کی بات کر رہے ہیں, اگر میرے خیال سے میٹرو لائن جو بن رہی ہے, آپ سے اتنا بتا تھا جس طرح یہ بنا رہے ہیں سروس روڈ اور اگر روڈ کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے برابر ہو گئی ہے. اور اب یہ یونیورسٹی روڈ کہنا بھی معذرت کے ساتھ اس کو یونیورسٹی گلی کہیں گے, جب روڈ نہیں بچی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا, اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا. کوئی صحیح لوگ آ جائے, بہرحال بلدیاتی انتخاب اس کا حل نہیں ہے. یا میں نے پہلی بات کی کہ مل بیٹھ کے سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ان کی کوارڈینیشن ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں یہ کراچی میرے خیال سے دے تو وہ والی بات ہے کہ وہ نہیں سنبھال سکے گا, کیونکہ بہت سارے ادارے بہت ساری جگہوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس میں ملیر کینٹونمنٹ ہو گیا, یا دوسرے کینٹونمنٹ ایریاز ہو گئے, پھر کے پی ٹی کے پاس بھی اپنی ایک لینڈ ہے, کے ایم سی بھی ہے, کے ڈی اے بھی, ایم ڈی اے بھی, ایل ڈی اے بھی ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. ان سارے ڈپارٹمنٹ کی کوارڈینیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ کراچی پہ 70% گوٹ جو آباد ہے, کچی آبادی جو ہے, ان کی بھی کوارڈینیشن ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم مل جل کے سارے ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ سر جوڑ کے بیٹھیں گے نا, پھر ہی کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. ورنہ میرے خیال سے یہ کراچی شہر پہلی لوارث اور بیارو مددگار ہے, یہاں کی عوام پکارتی رہی کہ کوئی مسیح آ جائے. میرے خیال سے کوئی مسیح آئے گا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی امید نہیں ہے, اور سلسلہ یہ جاری ہے. اور طلعت صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس سے بظاہر کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یقیناً کسی نہ کسی کی سیاسی برتری ہوگی یا کوئی اس میں پیچھے رہ جائے گا, لیکن عوامی مسائل جو ہیں وہ چوں کے توں رہیں گے. اور یہ کیوں بات کہنے پہ ہم مجبور ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں جو آئین میں ترامیم ہوئی ہیں, اور یہ موضوع اس وقت تو زیر بحث نہیں ہے, لیکن اب سے کچھ عرصے بعد جب یہ انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو یہ بات دوبارہ پھر سر اٹھائے گی کہ جو اختیارات ہیں وہ میئر کے پاس نہیں ہیں, آئین میں اس کو واضح نہیں کیا گیا. اور 140A کے حوالے سے جیسے بات ہوتی رہتی ہے عموماً, آپ سنتے ہوں گے مختلف پروگرامز میں, تو جب تک اس کی تشریح نہیں ہوگی یہ مسائل چوں کے تو رہیں گے. اور الحمدللہ یہاں کا جو مسئلہ ہے وہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ جیسے ابھی طلعت صاحب نے تذکرہ کیا کہ درجن بھر سے زائد اتھارٹیز ہیں جو اس شہر کو چلا رہی ہیں, یا پتہ نہیں چلا رہی, کیا کہنا چاہیے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو ان کے پاس یہ ہے, تو جب تک ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے. اور کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس یہ کل مینڈیٹ نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے وہ بھی ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے, تو یہ صورتحال جوں کی توں رہے گی. اب یقیناً دیکھنے والے سوچنے پہ مجبور ہوں گے تو پھر اس کا مسئلے کا حل ہے کیا. اس کے اوپر ابھی ذرا بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا شہزاد رضا صاحب سے ذرا اس معاملے پر مزید گفتگو کر لی جائے. جی شہزاد صاحب آپ فرمائیے, یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جی یاسر, جتنے ڈپارٹمنٹ ہوں گے اتنے مسائل زیادہ ہی ہوں گے. ہاں یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی. کہیں ایسا نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس تو یار اتنے ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اصل میں چیک ان بیلنس نہیں ہے ہمارے پاس, اور ہر انسان جو ہے, معذرت کے ساتھ میں ایک الفاظ استعمال کروں گا, مجھ سمیت جتنے بھی ہیں وہ چور ہیں. ہم جب تک اس سے نہیں نکلیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے. عوام کو اپنی ذمہ داری جو ہے سمجھنی ہوگی, اور ان لوگوں سے کام لینا پڑے گا, کیونکہ کام نہیں کریں گے. اور بھائی آپ لوگ جو ہے اب یاسر, اگر بھی آپ کروا دیتے ہیں بلدیاتی, یہ دیکھ لینا یہ 4-5 سال آپ کے اسی میں گزر جائیں گے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے, ہمارے پاس یہ نہیں تھا. تو اس سے تو بہتر جو ہے صدارتی نظام جو ہے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے. اور کراچی شہر کو جو ہے مل کے تباہ کیا ہے, اور مزید ہو رہا ہے. تو الفاظ نہیں ہے میرے پاس ان کو بات کرنے کے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یقیناً اس کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں, یا بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ ختم ہو جاتے ہیں جب بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے, خاص طور پہ شہر کراچی کے مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا, سماجی آپ کارکن ہیں, مختلف مسائل آپ دیکھتے ہیں, مسائل کا ایک انبار ہے. کوئی ایک مسئلے کا اگر تذکرہ کرتے ہیں تو دوسرا سر اٹھاتا ہے کسی ایک کی طرف, تو کوئی بھی اپنی جگہ چیز نظر نہیں آتی. اب مسئلہ یہ کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ غربت کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے, اور خاص طور پہ شہر کراچی کی بات ہوتی ہے تو خیال یہ کیا جاتا تھا, یا کتابوں میں یہ پڑھا کہ یہ وہ غریب پرور شہر تھا جہاں پہ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے تھے. اب الحمدللہ حکومت نے بڑی کوششوں کے بعد وہ پورا نظام ہی ختم کر دیا, یعنی غربت کو مٹایا انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے. یعنی کہ غریب کو اگر ختم کر دیا جائے تو غربت خود ختم ہو جاتی ہے. یہ صرف ہم نے پروگرامز کے اندر جو شیخ منصور صاحب بنایا کرتے تھے, یہ سنا کرتے تھے کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے غریب کو ختم کر دو, خود غربت ختم ہو جائے گی. وہ الحمدللہ پریکٹیکلی حکومت نے جو ہے یہاں پہ کر کے دکھایا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, یہ تو میں نے خیر آپ کے پہلے پروگرام میں پیشن گوئیاں کی تھیں کہ ہمارا سب سے بڑا پاکستان جو سب سے بڑا میں مسئلہ سمجھتا ہوں اکنامی کا ہے.
جو معیشت ہے ہماری, اس کو میرے خیال سے کوئی پاکستان کے بعد کوئی اتنا اچھا کوئی میرے خیال سے فائنانس منسٹر آج تک آیا نہیں ہے, یا میرے خیال سے اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ جھونڈ نہیں رہے ہیں. آپ کو فائنانس کو دیکھنے کے لیے, معیشت کو دیکھنے کے لیے کوئی اچھا پڑھا لکھا بندہ, کوئی ایسا بندہ جو سمجھتا ہو چیزیں وہ نکالے. اس کے علاوہ آپ نے کسی چیز پہ کنٹرول نہیں کیا. میں نے ایک چیز پہلے بتائی تھی کہ ہمیں لگژری اپنی لائف کو ختم کرنا پڑے گا, ہمارے وہ حالات نہیں ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلیٹ طبقہ ہے جو پاکستان میں موجود ہے, وہ بہت زیادہ لگژری لائف جیتا ہے. 10 گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہوں گی اس کے پاس, اور مطلب کوئی ٹیکس کلیکشن نہیں ہے پھر آپ کے پاس. اب ہم باہر اگر ان چیزوں کو دیکھیں نا, تو بنیادی ایک جو میں سمجھتا ہوں جو مسئلہ جس سے ہماری معیشت میں بڑا ایک دباؤ آیا ہے, اس کا مسئلہ ہے کہ وہاں ٹیکس کلیکشن ہے. جتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اتنی ٹیکس کلیکشن بھی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس میرے خیال سے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے کاروباری حضرات بیٹھے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, اور اگر ٹیکس دے رہے تو میرے خیال سے قومی خزانے میں نہیں آ رہا, اور خزانے میں آ رہا تو پھر میرے خیال سے لگ نہیں رہا ہے. کیا مسئلہ ہے ہمیں تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے مل رہی ہیں. اب کراچی شہر کا اگر میں کراچی شہر کا بالخصوص بات کروں تو اللہ معاف کرے, اس شہر کے اب کوئی پوچھنے والا نہیں رہا ہے. اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تو خیر یہ ایک الیکشن کی مرہون ملت ہے. یہ اس کے بعد میرے خیال سے 4-5 سال ہم یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے. یہ ہو گیا اس کے بعد میرے خیال سے بہت مشکل ہے یہ چیزیں دیکھنا. لیکن بہرحال بات دراصل یہ کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی انا سے بالا تر ہو کے, اپنے ذاتیات سے بالا تر ہو کے کوئی کراچی کے واقعی کوئی سیریسلی کام کر لیں. کیونکہ یہ لوگ خود شہروں میں رہتے ہیں. آج یہ ٹھیک ہے غریب کے گھر ڈوب رہے ہیں, غریب کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, غریب کے لیے مسئلہ ہے, لیکن کل تک ان کے گھروں تک بھی یہ چیزیں آئیں گی. لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا یہ تو بتائیے, کیونکہ بائی ڈیفالٹ یہ چیزیں ایسی ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کے اندر معاملات ایسے ہیں. اب کہنے دیجیے, یہ بات یقیناً تلخ ہے, ناگوار گزرے گی, لیکن ہمیں شاید فرق نہیں پڑتا کہ بائی ڈیفالٹ سسٹم ایسا ہے کہ اگر یہ کہیں خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر چاہتے بھی ہوں کہ معاملات کو ٹھیک کریں تب بھی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ سسٹم ایسا بائی ڈیفالٹ بنا دیا گیا ہے. تو جب معاملات اس طرح کے ہوں گے تو پھر کیسے امید رکھی جائے گی؟ دیکھیں میں اس کا ایک چھوٹا سا حل بتاؤں. کیونکہ یہ واقعی آپ کی بات یہ کہ بحیثیت قوم ہمیں خود بھی پہلے تو ٹھیک ہونا پڑے گا, سب سے بڑی بات. دوسری چیز ہمیں قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرانا ہے. قانون ہمارے پاس موجود ہے, کوئی قانون میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں. یہ وہی قانون ہے جو انگریزوں کا قانون ہم نے کاپی کیا ہوا ہے, کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ہمیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اگر امپلیمنٹ ہوگا نا, اگر میں سمجھتا ہوں قانون کی بالادستی قائم ہو جائے اس پاکستان کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کرپٹ بندہ ہو یا کرپٹ منسٹر ہو یا کرپٹ بیوروکریٹ ہو, اس کو بھی آپ قانون کٹینے میں لے کے آئیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ یا کرپشن کرو تو آپ کو کلین چٹ مل جاتی ہے, یا پلی بارگن کا قانون موجود ہے, نیب آپ کو چھوڑ دیتی ہے. تو یہ جب اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کیسے آئے گی. آپ کو برابر کرنا پڑے گا غریب اور ایک امیر کو. جب تک آپ کا یہ سسٹم اس چیز میں صحیح نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ یہ, اس چیز کو آپ لے کے آئیں گے تو چینج پاکستان کے اندر آئے گا. ورنہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اور اب محنت کا ٹائم ہمارے پاس رہا نہیں ہے. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ ابھی بھی ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے موجود پاکستان کے اندر, جو گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے یا جو بیوروکریسی کو دیکھ رہا ہے, اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اپنی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, کرپشن ختم کرنی پڑے گی اپنے سے. ورنہ میں سمجھتا ہوں میرے منہ میں خواہ کو یہ آگے ہمیں چیزیں بہت زیادہ بری لگ رہی ہے. آگے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے. اور یہ 2023 میں نے پہلے ہی نشاندہی کی تھی, یہ بہت مشکل سال ہے, بہت زیادہ مشکل سال ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے, دیکھنا پڑے گا. یہ بے شک آپ نے کہا کہ معاملات اس سے زیادہ, اب میں اکثر یہ سوچتا ہوں, مسکرا بھی شاید اسی لیے گیا میں, کہ اس سے زیادہ اور خراب کیا ہو سکتا ہے. مطلب کبھی کبھار دماغ میں یہ آتا ہے کہ کیا اس سے زیادہ بھی حالات بدتر ہو سکتے ہیں. مطلب یہ اب کیا اس کے اوپر کہا جائے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے پاس چلنے کے لیے شہر میں جگہ نہیں, سانس لینے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کھل کر سانس لے سکیں. کچھ چلنے کے لیے یا بچوں کے لیے آپ کے پاس کوئی پارک موجود نہیں رہا. کوئی صحت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز نظر نہیں آپ کو آتی. تو اس سے زیادہ اور کیا بدتر ہو سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا ہے. میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوں. شہزاد بھائی فرمائیے, آپ کو اس سے زیادہ اور کیا وہ نظر آتا ہے کہ ایسے حکمراں ہوں جن کے پاس آپ عرضی لے کر جائیں, پہلے تو آپ سے ملنا پسند نہ کرتے ہوں, آپ کی شکل دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں, آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں, آپ ان کے دفاتر کے باہر چکر لگاتے رہیں, آپ سے بات کرنا توہین اپنی سمجھتے ہوں, تو آپ ان سے کیا امید رکھیں گے؟ کیا ممکن ہے؟ جی یاسر, صورتحال آپ کے سامنے ہے, ان سے کون مل سکتا ہے؟ ان کے پیاروں سے ملنا بڑا مشکل ہے منسٹروں کے. تو اور میں ایک اور بات آپ کو کہوں, یہ مفادات سے اپنے نہیں نکلیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ چینلوں کے اوپر ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں. ان کو اب خیال آ رہا ہے کہ حلقہ بندیوں کا بھی اب خیال آ رہا ہے بہت ساری پارٹیوں کو, اور کراچی کے لیے سوچ رہے ہیں. یار کراچی کے لیے جو ہے الیکشنوں کے دوران ہی سوچتے ہو, اس کے علاوہ نہیں سوچتے آپ. اصل کیا ہے, مفادات سے نکلنا پڑے گا سب کو. اگر مطلب دیکھیں نا, اب آپ, میں سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, کہ اب کراچی کے لوگ جائیں تو جائیں گا. مجھے یاد ہے ابھی سے کچھ عرصے پہلے
شہر کراچی میں بڑے بڑے بینرز جو ہے وہ آویزہ تھے جس پہ لکھا تھا وزیر اعظم کراچی سے، وزیر اعظم کراچی سے. وہ کراچی کے لوگ بیچارے چل پڑے اس کے پیچھے، انہوں نے ووٹ دیا، اس کو جیسے تیسے کامیاب کرایا. وہ جیسے ہی وہ پہنچا اپنی منزل تک، سب سے پہلے اس نے یہاں کی سیٹ چھوڑی اور اس کے بعد اس نے مڑ کر نہیں دیکھا. اب دیکھیں اس شہر کی بدقسمتی کہ جہاں سے وزیر اعظم کو منتخب کرایا گیا، صدر کو کرایا گیا، وفاقی وزراء درجنوں ایم پی ایس کی یہاں سے بہتات یہاں سے گئی ہے، ایک نے پلٹ کر نہیں دیکھا. اور وہ خود وزیر اعظم جو منتخب ہو کر گیا 7 گھنٹے کے لیے وہ کراچی میں رہنا جو ہے اس نے مناسب نہیں سمجھا. اب آپ بتائیے کہ پھر لوگ کس کے، اب ایک آخری امید بچی تھی جس سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی تیسری قوت ہے، کوئی تیسری پارٹی ہے جو مرج ہوگی، لیکن اس نے تو اس سے بھی زیادہ برا حال کیا جو ماضی میں لوگ کرتے رہے. تو یہ تو صورت حال ہے. کراچی کے لوگوں کو جو ہے نا پکڑ کے ان سے پوچھنا چاہیے ایسی وجہ کیا ہے، کیونکہ تمام پارٹیوں نے کر لیا اور آخری امید جیسا یاسر ہر انسان کو تھی، ہر نوجوان کو تھی. بوڑھے بزرگ آج بھی پاگل ہیں، آج بھی وہ پیچھے لگے ہوئے. بھائی اب تو پکڑ کے لوگوں سے یہ پوچھنا ہوگا کہ ایسا مسئلہ کیا ہے جو اس شہر کو خاص طور پہ تباہ کر رہا ہو، کیونکہ بھائی آپ کا جو ہے ریونیو جو ہے یہ 70% کلیکٹ کرتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، میں سوری کہتا کلامی کی معذرت چاہوں گا. اور آپ نے کہا پاگل ہیں، تو پاگل کا علاج تو آپ کو پتہ ہے پھر کہاں ہوتا ہے. تو لوگوں کو اب شاید ہمارے جو ہے بڑی ناگوار گزرے گی بات، لیکن بات تو یہ سچ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جو ایسے لوگ ہیں جو سوچ رکھتے ہیں اب ان کے لیے علاج ہی ہو سکتا ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے. بریک لے کر جب واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور بھی کچھ معاملات ہیں، یقیناً باتیں تلخ ہیں لیکن کرنا بے حد ضروری ہے. سلسلہ جاری رکھتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، بات کیا ہو رہی تھی، ماتم ایک برپا تھا شہر کراچی کی جو حالت ظاہر ہے اس کے اوپر. اور معزز مہمان تشریف فرمائے، کیا کریں جس قسم کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں بالخصوص شہر کراچی سے. لوگ بہت زیادہ، تکلیف تو میرے خیال میں بہت چھوٹا لفظ ہے، میرے پاس کوئی اس کا متبادل نہیں ہے میں استعمال کروں، ایک اذیت میں مبتلا ہیں اس وقت. وہ جس طرف جاتے ہیں اذیت ہی اذیت ہے. معزز مہمان تشریف فرمائے، اسی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے تذکرہ کیا بڑا کھل کر کہ ہر طرف ایسی ہی صورتحال ہے. میں شہزاد بھائی کے پاس تھا اور ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ صورتحال میں بہتری کی اب تو امید کوئی بھی نظر نہیں آتی، لیکن اب کیونکہ یہاں بیٹھے ہیں مجبوری ہے، لوگوں کو امید تو دینی ہے. کیا کہا جا سکتا ہے، کیسے امید دی جا سکتی ہے، کیا کوئی ہوپ باقی ہے؟ فرمائیے گا ذرا. ایک ہی الفاظ ہے بھائی، آپس میں جو خود کر سکتے ہو بس اس پہ خیال رکھو. اور امید جو ہے لگا سکتے ہیں، نیا سال ہے اور ان کو ہم کہتے بھی اس وجہ سے ہیں، تنقید جو پیٹ کے عام انسان کرتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، لیکن کیا وجہ ہے جو وہ نہیں چاہ رہے ہیں اس پہ کام کرنا. لیکن کرنا پڑے گا بھائی، ورنہ تو جو ڈیفالٹ، یار ڈیفالٹ کہتے کیسے ہیں ہم؟ تو ڈیفالٹ سے بری حالت میں ہے ہمارا ملک. بالکل آپ نے اور آپ ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں سب کو کہ یہ ہو جائے گا. بھائی اس سے برا کیا ہوگا، اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے. کس شہر کے ہم رہائشی ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں اور علاقوں کی اور ایریوں کی، کیا ہوگا؟ مطلب آپ یہ سوچیے، ابھی میں آپ سے بھی ذرا اس بارے میں پوچھوں گا، الفاظ ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ یہ جو روٹی ہے نا، ایک بنیادی چیز ہے زندہ رہنے کے لیے، میرے خیال میں ایک ہی ایک غریب آدمی کا ایک آسرا ہے، 25 روپے کی مل رہی ہے. اب آپ بتائیں میں اس سے زیادہ کیا کہوں. یہ دونوں ہمارے جو مہمان ہیں یہ لنگر وغیرہ کرتے ہیں، غریبوں کا مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا وغیرہ کا کام ہے. یہ ذرا ان سے پہلے تو طلحہ سے بات کروں گا، یہ صورتحال ہے. مطلب میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، باقی چیزوں کی بات تو میں بعد میں کراچی والے ماشاءاللہ جو کراچی والوں کا دینے کا ہاتھ ہے ماشاءاللہ کبھی رکتا نہیں ہے. بے شک یہ سیلاب کی صورتحال ہو، یہ زلزلے ہوں پاکستان میں، ہمیشہ کراچی والوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. اور الحمدللہ میں مطلب حالانکہ اتنی معاشی صورتحال میں کراچی والوں کی کمر بڑی پس چکی ہے، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ حصہ لیا ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ ہم جیسے لوگ بھی ہیں، دوست یار بھی ہیں، جو ہم لوگ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ایک محدود وسائل کے ساتھ. تو میں لیکن یہی بات کرتا ہوں کہ کراچی صرف اور صرف ویلفیئر اور سوشل این جی اوز کے اوپر نہیں چل سکتا.
کیونکہ ایک محدود وسائل ہے. اپنی مدد آپ کے تحت آپ 2-4 علاقوں میں کام کر لو گے, لیکن ایک اتنی بڑی ایک جو نرسری بنی ہوئی ہے کراچی کی, جو اتنے کروڑوں کی آبادی ہے, اس کو آپ کیسے کنٹرول کرو گے؟ یہ تو گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے. اور اب اگر ویلفیئر والے سیاست کریں گے تو پھر وہ یہی بولیں گے, یا جو ہے سوشل ایکٹیوسٹ سیاست کریں گے تو وہ بولیں گے کہ یار یہ لوگ آئے سیاست کے لیے تھے, یہ سیاست کرنے کے لیے آئے تھے. خیر ایسی بات نہیں ہوتی. ہم سیاستدانوں کو رسوا ہوتے ہوئے, سیاستدانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, کراچی والوں کو بالکل کراچی والی اذیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کراچی والوں کو. تو جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو عام انسان ہی کھڑا ہوگا میرے خیال سے سیاست کرنے کے لیے, اور کراچی کی بہتری کے لیے وہ آئے گا. تو کراچی کی ڈائنامکس میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوکل بندے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھتا. اس کی بنیادی ضرورت ہے, وہ روز دیکھ رہا ہوتا ہے گٹر کا سیوریج کا پانی روڈوں پہ نکل رہا ہے, اس کے گھر میں پانی آ نہیں رہا. گیس تو میرے خیال سے کراچی میں آئی ڈونٹ تھنک کہ گیس موجود ہوگی یہاں پہ, گیس ختم ہو چکی ہے. سردیوں میں تو یہ ہمارا ایک روٹین بن چکی ہے, گیس ہمارے ملک میں ہے نہیں. اس کے علاوہ بجلی, یہاں بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے, ابھی تھوڑی کم ہے لیکن ضرور ہوتی ضرور ہے. اس کے علاوہ آپ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی مسئلے, ٹریفک کا صورتحال ہمارے سامنے, کہ اس کا سب سے بڑا اسٹریٹ کرائم. مطلب اب تو یہ کہ کلیشن لے کے یار آپ بتائیں, یعنی کہ آپ ہوٹلوں پہ چھینا جھپٹی کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں. میں نے 2-4 ہوٹل والوں سے پوچھا, میں نے پولیس والوں نے ہوٹل والوں کو بند کر دیا. میں نے پوچھا یار ذرا آپ بتائیں گے کیا مسئلہ؟ بولے آپ گارڈ رکھو. اس نے بولا یار ہم, اس کی بات بھی کہنا درست تھی, بولے ہم گارڈ کیوں رکھے جب ہم ٹیکس دے رہے تو. بولے کہ پولیس مطلب یعنی کہ ہم سے ٹیکس کس چیز کے لے رہی ہے, آپ گارڈ رکھو اگر آپ نے ہوٹل کھولنا ہے. تو یہ صورتحال ہے. مقصد یعنی کہ اب آپ اپنے گھر کے باہر بیٹھ بھی نہیں سکتے, گھر کے اندر محدود کر دیے. یار یہ اتنا مطلب اس طرح کا شہر نہیں تھا. معذرت کے ساتھ بہت زیادہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر بھی بہت خراب ہو جا رہا ہے. مطلب آپ کے یہاں ہر چیز کر کے دیکھ لی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں خراب ہوتا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خراب سے تو بات بہت آگے نکل بہت بہت آگے کی بات ہے بالکل. لیکن مقصد کہنے کا یہ خراب تو پہلے تھا. یہ جو صورتحال ہے, جو ہمارے ماشاءاللہ اعلیٰ افسران ہیں, جو ان لوگوں نے اپنی طور پہ حکمت عملی کی کہ ہم نے شاہین فورس بنائیں گے, اور شاہین فورس کا ہم نے دیکھا ہے حال کے کیا کارنامہ کیا ہے. جوہر کے اندر ایک ناحق شہری کو مار دیا, کبھی جو ہے وہاں ڈیفینس کے اندر روک رہے ہیں لوگوں کو. تو پولیس کی تربیت سب سے ضروری ہے. پولیس کو تربیت کرائیں, آپ کو ایسے کورسز کرائیں. میں سمجھتا ہوں غیر تربیت یافتہ پولیس ہے یہ. اچھا یہ باتیں اگر کہیں تو پھر یہ بڑے افسرانوں کو بری لگتی ہیں, لیکن یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے. آپ پولیس سے پوچھیں ذرا انگلش میں کوئی میرے خیال سے کوئی لائسنس اگر پڑھا وہ پڑھ کے سنا دیں ہمیں. مقصد آپ یہ ایسی وہ باتیں ہیں جو یہ میرے خیال سے لوگ نہیں کہتے, لیکن یہ حقیقت ہے کراچی کی. ٹریفک پولیس اپنا کام جانتی نہیں. پولیس والوں کو دیکھو تو وہ صرف وہ دیکھ رہے ہیں کالی گاڑی کون سی, ٹنڈ گاڑی کون سی, کوئی لڑکا لڑکی ساتھ ہے تو ان کو روک کے کوئی پیدا گیری کر لو, یا ٹھیلے پتاروں کو روک لو. وہ تھوڑا کم ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے, تو دوسرے تیسرے دندوں میں پڑ گئے. بلڈنگیں کیا بن رہی ہیں, کام تو بہت ہے کراچی میں. مقصد کہنے کا یہ صرف اور صرف پولیس کو اپنا کام نہیں پتا. پولیس کا جو کام ہے لا اینڈ آرڈر کو روکنا, لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا کہ لا اینڈ آرڈر کس طرف جا رہا ہے. کام کے معاملے میں آپ سے اختلاف تھوڑا سا اس لیے رکھوں گا کہ کام تو الحمدللہ ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا ہمارا کیا کام ہے, صرف پولیس نہیں. تو میں آپ سے تھوڑا سا اس بات بالکل ایسا ہی ہے, کسی کو بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا کہ اتنے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. مطلب یعنی کہ آپ نے غیر ایکسٹراڈنری سندھ گورنمنٹ کی بات کروں گا, اتنے ڈپارٹمنٹ بنا دی. میں ذرا بولوں گا کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ بھی موجود ہے. ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے ہر نئے سال ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہم سننے میں آ رہے تھے کہ یہ نیا ڈپارٹمنٹ بن گیا, یا کوئی نیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی ہے. آپ ذرا یہ بتائیں کہ بجٹ موجود کریں کہ اگر ان کی کرپشن کی داستانیں جو روزانہ رقم ہوتی ہیں اگر وہ یہاں پر بتانا شروع کر دیں, ایسا ہی ہے تو عقل انسان کی, ہمارے والوں کی نہیں, جو یہاں سے باہر جو اس خطے سے دوسری جگہ پر لوگ رہتے ہیں, اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس نوعیت کی اور اس قسم کی کرپشن ہوتی ہے تو آپ یقین کریں سب سے زیادہ صوبہ سندھ کا بجٹ ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. اور ایجوکیشن کا آپ حال دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں کوئی سرکاری اسکول گوٹوں کی تو ہم بات نہیں کرتے, ہم کراچی شہر کی بات کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ پاس نہیں. بالکل مطلب آپ یہ اسکول تو میرے خیال سے ہم نہیں دیکھ رہے کہ سرکاری اسکول موجود ہے. یہ کامیابی گردانی جائے گی, حکومت کی کامیابی میں شمار ہوگا کہ اگر اس نہج تک وہ لے آئے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ بڑا اہم جز ہے کہ اگر لوگ اگر یہاں پر کم تعلیمی یافتہ یا غیر تعلیمی یافتہ ہوں گے تو اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ یہ خود لوگ ہیں. یہ تو ان کے حق میں ہے. تو یہ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کو تو ان کو لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے نا سیاستدانوں کا, وہ یہ ہے کہ آپ صحت چھین لو, اپنا آپ ہیلتھ کا جو صحت کا مسئلہ ہے وہ چھین لو, یہ ساری چیزیں ایجوکیشن چھین لو. اچھا وہ اصل میں پھر آپ سے اختلاف کروں گا, وہ چھینی نہیں ہے, وہ کبھی تھی ہی نہیں. وہ چھینی تب دی جاتی ہیں جب وہ مہیا کی جاتی ہے, تو الحمدللہ کبھی دی نہیں. اور میں کہتا ہوں بڑی کامیابی ہے یہ. میں آپ لوگ تو حکومت پہ بیجا تنقید کرتے ہوں, میں تو بڑا پازیٹیو آدمی ہوں, ہر چیز میں کوئی مثبت چیز ڈھونڈتا ہوں. میں نے بڑی تحقیق کی تو یہ کامیابی ہے کہ یہ جو یہاں پہ موجود حکومت ہے, انہوں نے جو دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے ان میں محرومیوں کا خاتمہ کیا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو شہری علاقوں سے ساری سہولیات چھین کر
وہ دیہی علاقوں میں تبدیل کر دیا. تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ فرق جو ہے وہ مٹا دیا شہری اور دیہی علاقوں کا. اب الحمدللہ سب دیہی علاقے. کراچی کے بارے میں بڑی تنقید ہوتی تھی, بڑے حکومت کے وزیر جو ہے بولتے تھے کہ کراچی ایک بہت قدیم گوٹ تھا, اور میں سمجھوں گا کہ وہ مثال سامنے آ گئی, واقعی قدیم نہیں, بالکل موجودہ گوٹ ہے. تھا تو پتہ نہیں یا نہیں تھا, لیکن اب بالکل گوٹ بنا دیا گیا. پوش علاقے آنے والے اقبال جیسے علاقوں کو, اور بڑے اچھے گلستان ہے جو علاقے جیسے علاقوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گوٹ کے اندر تبدیل کر دیا کہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا ہے, یا کہ کس نوعیت کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کراچی کے عوام پہ رحم کرے, کراچی کا اس وقت جو ہے مددگار کوئی نہیں. بہرحال میں ذرا شہزاد بھائی سے بات کروں گا ذرا اس بارے میں. شہزاد بھائی یہ فرمائیے, ابھی میں نے تذکرہ کیا یہ غریب کو ایک روٹی جو ہے وہ ایک میسر تھی, شاید وہ کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک جو ہے وہ انتظام کرنے والا ہے. بے شک بہرحال میں وہی کر رہا ہے چاہے حالات جیسے بھی ہوں, لیکن یہ ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی انسان چلا جائے, لیکن یہ تو اس کے قدرت میں ہے, اور خالق کائنات نے جیسے خود یہ وعدہ کر رکھا ہے تو تبھی شاید یہ معاملہ چل رہا ہے. ورنہ اگر یہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیں تو شاید اس نے تک تو انہوں نے پہنچا دیا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر 25 روپے کی ایک روٹی اگر ہوگی تو پھر کہاں جائے گا. اور آپ تو خود کچن چلا رہے ہیں, ذرا فرمائیے اب کیا اخراجات کہاں تک پہنچ گئے. اس سے فرق جو پڑنا ہے, پہلے تو میں فرق بتاؤں. بات یہ ہے کہ 150 روپے کلو آٹا ہے اس ٹائم پہ, تو وہ روٹی کو تو 25 روپے کی ہونی ہے. گیس ہے نہیں ہمارے پاس, وہ بھی نہیں ہے بالکل, سلنڈر استعمال کرتے ہیں, وہ آپ کے سامنے کتنا ملا. ہاں, اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ آٹا اور روٹی سے دور ہونے کا اثر آنا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے ہم بولتے ہیں نا کہ تعلیم کے کیسے جائیں. سرکاری اسکول تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ختم ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اچھا جو ویلفیئر کے نام پہ اسکول چل رہے ہیں, اور کم از کم اسکول کی جو فیس ہے وہ نرسری سے 5,000 روپے شروع ہو رہی ہے ہمارے پاس. اگر کسی کے میں بولتا ہوں 4 نہیں 2 بچے ہیں, وہ 10,000 روپے تو فیس کے ہیں اس کے, پھر اس کے علاوہ اخراجات ان کے بہت سارے ہیں. پھر ان کے پاس جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کا آپ کا صورتحال کیا ہے کہ آج یہ ڈے, کل یہ ایونٹ, وہ ایونٹ کر کے تقریباً جو ہے وہ نرسری کا بچہ جو آپ کا 15-20 ہزار روپے کا پڑتا ہے. تو ایک عام آدمی اپنے بچے کو کیا تعلیم دے گا, کیا وہ شعور دے گا. اور اس کے بعد جو ہے لنگر خانوں کا حال یاسر یہ ہے کہ 10 بجے سے 9 بجے سے عورتیں جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہیں, بیچاری لائنوں میں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اور سوچ نہیں ہے آپ کی یار کیسے کیسے بچے بچیاں, اور جو ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اماں کام پہ چلے ہیں تو جوان بچی کو ہی آنا ہے وہاں پر رش کے اندر. تو یہ دیکھ کے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ بچیاں ہماری بھی ہو سکتی ہیں بھائی, کل ہمارے ساتھ بھی یہ وقت پڑ سکتا ہے. تو یہ آٹا صرف مہنگا ہونے سے اور 25 روپے کی روٹی ہونے سے تو کوئی تعلیم کی طرف نہیں جائے گا, وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی طرف جائے گا, کیونکہ بھائی پیٹ ہے تو سب کچھ ہے. اور بھائی جو ہے کراچی کے لوگ میں بولتا ہوں سلام ہے, اتنی پریشانیوں کے بعد کس طریقے سے جو شہر میں لنگر خانے چل رہے ہیں اور بھرپور اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اور لوگوں کے گھروں پہ جا کے لوگ مدد کرتے ہیں. اور صرف جو ہے نا یہی ہمارے سیاستدان جو ہے اس میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال لیں, ہم لوگ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار ہیں, بہتری کے نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے ہر اس میں جتنے بھی جو ہے ہمارے ادارے ہیں کراچی کے سب ملنے کے تیار ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ یار میں جو کام کر رہا ہوں میں سیاستدان کے تھرو کروں گا تو اس میں بھی کرپشن ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. جی تھا نا, آخری میرے پاس منٹ ہے, میں چاہوں گا ذرا آخر میں کوئی جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ صورتحال تو سامنے, بہرحال کیا امید دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں میرے پاس امید کا تو نہیں کہہ سکتا, اللہ خیر کرے, اللہ کی طرف سے ہی کوئی مدد آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں نا, ایک پوش علاقے کا ایک سفید پوش بندہ بھی نا اس وقت اپنا ضمیر بیچتے ہوئے دکھ رہا ہے ہمیں. بہت بری صورتحال ہے, میرے منہ میں خاک ہو, لیکن اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر ہو, بہت بری صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ طلع آپ کا بھی, شہزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, یہاں شامل گفتگو رہے, اور اس مختصر وقت میں بات ہوئی مسائل کے حوالے سے. مسائل کیا, یہ وہ رونا ہے جو ہر شخص رو رہا ہے جو اس شہر کا رہنے والا ہے, اس شہر کا باسی, اور اس شہر کا ہی کیا ملکی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات ہوئی ہے, جو سیاسی کھینچا تانی ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں, صورتحال اچھی نظر نہیں آتی. بہرحال اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں پر یہ ساری باتیں بھی حکومت کے حوالے سے ہوئی ہے کہ چاہے حکومت جو بھی ہو, چاہے یہاں موجود حکومت ہو, کسی بھی صوبے کے اندر ہو یا وفاق میں موجود ہو, ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ جو پہلا قدم ہے وہ یہیں سے اٹھانے کی ضرورت ہے, یعنی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے.
ضرورت ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ انتہائی مشکل کام ہے, تقریباً ناممکن کے برابر ہے ہمارے ملک میں, کہ لوگ معاملات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کیونکہ تعلیم اور خواندگی نہیں ہے, کیونکہ تربیت بھی نہیں ہے, تمام چیزوں کا قحط پایا جاتا ہے, تو یہ بہت مشکل ہوگا, یہ تقریباً ناممکن ہوگا. لیکن بہرحال کسی نے تو کوشش کرنی ہے. تو اپنے تئیں اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اگر بات ہماری سمجھ میں آتی ہے, یا اگر سمجھ میں نہ بھی آئے, تو اس کے بارے میں ضرور بیٹھ کے کسی وقت دن میں ضرور سوچیے گا کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے, یہ جو غبار نکالا جا رہا ہے اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, جو پیغامات جو بھیجے جاتے ہیں, جو لکھے جاتے ہیں, اور ہم سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ یہ بالکل اسی انداز میں چلائیں جس طرح ہم نے بھیجے ہیں, وہ بخدا ممکن نہیں ہے. وہ جو الفاظوں کا چناؤ ہے, ہم تو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بہت محتاط رہیں, کیونکہ ایک ذمہ داری ہے اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اس وقت جو جس طرح کے ان کے جذبات ہیں, جس طرح کی ان کی کیفیت ہے, وہ چاہتے ہیں کہ سخت بات کی جائے, تو اس سے کوشش کرتے ہیں کہ گریز ہی کیا جائے, ہلکے پھلکے انداز میں کوشش کیا کہ معاملات کا تذکرہ کر دیں. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے, اور جیسے میں نے آخر میں عرض کیا کہ خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ کس حوالے سے ذرا بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ بہت سارے معاملات ہیں جس میں اس وقت بری طرح سے بگاڑ نظر آ رہا ہے, اور اگر اس کی پہل ہم نے خود نہ کی تو ہمارے ایک دوست بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ آرگنائز یور سیلف سم ون ایلس ول آرگنائز یو, یعنی کہ اگر آپ نے خود کو ٹھیک نہیں کیا تو باہر سے آ کر کوئی آپ کو ٹھیک کرے گا, اور جب وہ ٹھیک کرے گا تو پھر یقیناً معاملات آپ کے حق میں نہیں ہوں گے بہتر. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, کل ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.